ماہ شعبان کا مبارک چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ ٹوٹے دل، نم آنکھوں اور کامل یقین کے ساتھ اس صورت کو صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے، اس کی تقدیر کے بند تالے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ رزق کے وہ دروازے کھلتے ہیں جن کا اسے کبھی گمان بھی نہیں ہوتا۔ پریشانیوں کے سایہ راتیں ختم ہو جاتی ہیں، رحمت اس طرح برستی ہے، آنسوؤں میں شکر کے سجدے شامل ہو جاتے ہیں۔ ماہ شعبان وہ مقدس مہینہ ہے جو رمضان کی تیاری، مغفرت، قرب الہی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ اس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، قسمت جاگ اٹھتی ہے اور ایسا مال برکت نصیب ہوتی ہے سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بے شک آزما لو، رب کریم مایوس نہیں لوٹاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، رجب کے مہینے کے دن اب گنے جا چکے ہیں۔ ہم تیزی سے اس عظیم مہینے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جسے شعبان المعظم کہا جاتا ہے۔ وہ مہینہ جو رمضان کی آمد کا پیغام لاتا ہے، وہ مہینہ جس میں اعمال آسمانوں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، وہ مہینہ جو رحمت، مغفرت، قبولیت، نصیب کے فیصلوں کا مہینہ ہے۔ شعبان کوئی عام مہینہ نہیں، یہ وہ مقدس وقت ہے جب رب کریم اپنے بندوں کو پکار پکار کر معاف کرتا ہے، جب ٹوٹے ہوئے دل جوڑ جاتے ہیں، بگڑے ہوئے تقدیریں سنوار دی جاتی ہے، جس کے نصیب بکھر چکے ہیں، جس کی تقدیر روٹ چکی ہیں، جس کے گھر میں غربت نے ڈھیرے ڈال رکھے ہیں، جس کا کاروبار بند ہو چکا ہے، جس کی محنت کا کوئی پھل نہیں مل رہا، جس کے گھر میں سکون کا نام نشان نہیں، جن گھریلو جھگڑوں نے برسوں سے جان نہیں چھوڑی، جن مسائل نے راتوں کی نیند، دن کا چین چھین لیا، ایسے تمام مجبور، تھکے ہوئے، روتے ہوئے بندوں کے لیے شعبان کا چاند ایک نئی امید بن کر آتا ہے۔ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس قرآنی سورت کو صرف 7 بار پڑھنے کی دیر ہے، پھر رب کریم سے جو مانگو گے وہ اپنے محبوب کے صدقے رد نہیں کرے گا۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس کا انتظار آسمان بھی کرتا ہے، زمین بھی، اور خوش نصیب بندے جو چاہتے ہیں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہم سب حضور کے دیوانے ہیں، آج حضور کے انہی دیوانوں کے لیے میں ایک ایسا روحانی قسمت جگا دینے والا وظیفہ لے کر آیا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ کریم بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی برسوں سے لگے ہوئے تقدیر پر بند تالے کھل جاتے ہیں، نصیب جاگ اٹھتا ہے، اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ فوری اثر رکھتا ہے، فوری حاجت پوری کرتا ہے، فوری پریشانوں کا خاتمہ کرتا ہے، فوری تنگدستی کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے شعبان کا مہینہ آنے سے پہلے اس کی زندگی بدل جائے، جو چاہتا ہے شعبان کا چاند اس کے لیے رحمت بن کر طلوع ہو، جو اپنے گھر میں سکون، برکت، رزق کی فراوانی، اولاد کی نعمت، بے روزگاری سے نجات، ہر قسم کے مسئلے سے خلاصی چاہتا ہے، وہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس سورت کو صرف 7 بار ضرور پڑھ لیں۔ یاد رکھیں جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ اللہ کے خاص نظر کرم، برکتیں، رحمتیں، فیصلے لے کر آتا ہے۔ واقعی بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو شعبان سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، جو شخص شعبان سے پہلے اللہ کو منا لیتا ہے، اللہ اسے اپنا لاڈیلا بنا لیتا ہے، پھر شعبان کے مہینے میں وہ جو مانگتا ہے اسے مل کر رہتا ہے، وہ ضد کے ساتھ مانگے تب بھی رب کریم عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو غفلت میں گزار دیتا ہے وہ خود اپنے نصیب پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں نیا چاند نکلتے ہی انسان کی تقدیر میں بڑا فرق آ جاتا ہے، کوئی اوپر چلا جاتا ہے، کوئی وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ اگر آپ بھی نئے چاند کے ساتھ نئی زندگی چاہتے ہیں، ایسی زندگی جس میں نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، نہ در در کے ٹھوکریں کھانی پڑے، نہ ذلت اٹھانے پڑے، شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس قرآنی صورت کو 7 بار لازمی پڑھ لیں۔ جس گھر میں شعبان سے پہلے اس صورت 7 بار پڑھی جاتی ہے، شعبان کا چاند نظر آتے ہی اللہ وہاں رحمت کی بارش برساتا ہے، حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، رزق کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ یہ دن بھی بڑے خاص ہیں، بڑے قبولیت والے ہیں، بڑی عظمت برکت والے ہیں۔ خدا را دنیا کے تمام کام چند منٹ کے لیے چھوڑ کر شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس صورت کو 7 بار پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ بس ایک بات یاد رکھے گا، شعبان کے چاند کی خبر سننے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ ضرور مکمل کر لینا، کیونکہ یہی وہ لمحے ہیں جو زندگی بدل دیتے ہیں۔
آئیے ناظرین، اب ذرا دل کو سنبھال لیں، پورے توجہ کے ساتھ جان لیجیے یہ بابرکت وظیفہ آپ نے ادا کیسے پڑھنا ہے۔ کون سی باتیں ایسی ہیں جن کا خیال رکھا تو قسمت پلٹنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اس سے پہلے دل سے یہ گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی اسی وقت اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں صرف باتیں نہیں ہوتی، یہاں وہ اعمال بتائے جاتے ہیں جو ٹوٹی ہوئی زندگیاں جوڑ دیتا ہے، وہ وظیفہ بتائے جاتے ہیں جو اندھیروں میں روشنی بن جاتی ہیں۔ وہ سلسلہ روزانہ آپ کے لیے جاری رہے گا۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے یا چاند کی خبر سننے سے پہلے کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ اگر کسی مجبوری میں مصلی میسر نہ ہو تو چلتے پھرتے بھی وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ نیت کو دیکھتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے دل کو دنیا سے ہٹا کر اللہ کے حبیب کے ذات اقدس پر متوجہ کریں۔ 3 بار درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ بابرکت، سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ یاد رکھیں، درود پاک محض الفاظ نہیں، یہ وہ عمل ہے جو بندے رب کے درمیان پل بن جاتا ہے۔ نبی کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے، اس کی پریشانیاں ایسے ختم ہوتی ہیں جیسے اندھیری رات میں سورج نکل آئے تو آئے۔ اصول برکت مغفرت قبولیت کی نیت سے 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ شاید یہی وہ لمحہ ہے جس میں آپ کی زندگی کا فیصلہ ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب وہ لمحہ آتا ہے جہاں دل کے فیصلے آسمان تک پہنچتے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دل ہی دل میں خاموشی سے آنکھیں بند کر کے اپنے مقصد کی نیت کریں، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے آپ بیٹھیں گے، ماہ شعبان کا چاند نکلتے ہی اللہ کے حکم سے وہ مقصد پورا ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری فکر تو نوکری مانگ لیں، شادی کی رکاوٹ ہے تو شادی کی نیت کر لیں، قرضوں سے کمر توڑ رکھیے تو قرض سے نجات کے لیے نیت کر لیں۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، جتنا مرضی ناممکن لگے، اللہ والوں کا کہنا ہے یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی ناممکن مقصد ممکن ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ اپنے مقصد کی نیت کر لی تو فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتا ہے، اس کام سے ہر طرح کی زمینی شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، چاہے وہ نظر بد کی ہو، حسد کی ہو، جادو جنات کا اثر ہو۔ ماہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی اس کی زندگی کا ایک نیا باب کھل جاتا ہے۔ ایسی زندگی جس میں نہ دکھ باقی رہتی ہے، نہ پریشانیاں، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، نہ کسی کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ سوچے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھے گا، جس کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اس میں اللہ کی خیر شامل ہو جاتی ہے، اس میں برکت ہو جاتی ہے، اس میں اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے، پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے، راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں، کامیابی قریب آ جاتی ہے۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے کتنے بار پڑھنی ہے پوری توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اسی ترتیب، اسی گنتی کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان جذبات میں آ کر کم یا زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے پورے کوشش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار ہی پڑھیں۔ جب آپ 21 بار پڑھ رہے ہو تو آپ
اپنے دل میں جو بھی خواہش ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجات ہے، خاموشی سے اللہ کے سامنے رکھتے جائیں۔ آپ خود محسوس کریں گے جیسے دل ہلکا ہو رہا ہے، دماغ کو سکون مل رہا ہے، دل کی بے چینی ختم ہو رہی ہے۔ یوں لگے گا جیسے آپ واقعی اپنے تنگ دستیوں پریشانوں سے باہر نکل رہے ہیں۔ تب آپ کو اندازہ ہوگا اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ اور افسوس ہے ہم میں سے اکثر لوگ نہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ دل سے اللہ سے مانگتے ہیں۔ اب ناظرین، پہلے نمبر پر 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھنے کے بعد دل کو اور زیادہ حاضری کر لیں، کیونکہ اب جو دوسرا عمل بتانے جا رہا ہوں وہ ایسا وظیفہ جو قرآن پاک کا دل ہے، اور وہ قرآنی صورت ہے جو اہل علم نے سورہ شفا کہا، جسے ام الکتاب کہا، جسے کامیابی، رزق، شفا، قبولیت کا راز کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ عظیم و مقدس و دلوں کو بدل دینے والی صورت ہے سورہ فاتحہ، جیسا الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، جو قرآن پاک کی پہلی صورت ہے جس کے بغیر نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ اب ذرا ٹھہریں، ادب محبت کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرمائیں، کیونکہ وہ کلام ہے جو آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ محترم ناظرین، آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین امت فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ کھانا کھاتے وقت زبان سے کچھ نہ بولے، بس کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر وہ کھانا ظاہراً نقصان دہ بھی ہو تو اللہ اسے فائدے میں بدل دیتا ہے۔ سوچے جس صورت کا یہ کمال ہو، اس کا اثر زندگی پر کیا ہوگا۔ سورہ فاتحہ کے معجزات، اس کے کمالات، اس کے برکتیں اگر بیان کرنے بیٹھ جائے تو گفتگو ختم نہ ہو۔ بس اتنا یاد رکھیں، ماہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار ضرور پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد خود اللہ کی نشانی ہے۔ 7 دن، 7 آسمان، 7 زمین۔ جب آپ شعبان سے پہلے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ 7 آسمانوں، 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں مجھے کبھی کسی وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ایسے لوگ بس ایک بار شعبان کا چاند نکلنے سے پہلے ایک سورت کو 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے اللہ سے مانگ کر دیکھ لیں۔ رب کریم فرماتا ہے بس مانگنے والا ہونا چاہیے، پھر عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا، سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں جلدی جلدی پڑھ لی جائے، بلکہ محبت، یقین، عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ شکر بھی ہے، سورہ فاتحہ صراط مستقیم کی دعا بھی ہے، اور سورہ فاتحہ اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کو منانے اور اللہ کے قریب ہو جانے کا ایک ایسا راز ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، مگر آج یہ راز آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسرے نمبر پر 7 بار سورہ فاتحہ مکمل پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ جہاں غربت دم توڑ دیتی ہے، رزق زندہ ہو جاتا ہے۔ اب جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ عظیم نام یا غنی یا مغنی، وہ نام جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، یا غنی وہ نام جو غیب سے رزق دروازے کھول دیتا ہے، یا غنی وہ نام جو نسلوں سے چلی آ رہی ہے، غربت کے زنجیروں کو توڑ دیتا ہے، جو کہتا ہے میرا روزگار نہیں چلتا، جو کہتا ہے محنت بہت ہے مگر برکت نہیں، جو کہتا ہے ہم برسوں سے تنگی محرومی جی رہے ہیں۔ ایسے تمام لوگ ماہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ فاتحہ 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنی کا وظیفہ پڑھ لیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں جو یا غنی پڑھ لیتا ہے اس پر نظر خاص ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ پر اللہ کا خاص کرم ہو جائے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں حالات آپ کے قدموں میں آ جائے، یا غنی پڑھ لیں۔ یا اللہ کریم کی وہ صفت ہے جس کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے، میں جب چاہوں جیسے چاہوں غنی کر دوں، جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اللہ یہ بھی فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے، کوئی قرآنی عمل پڑھتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے میں اس بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ ہماری نیت میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے عطا میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اب پوری توجہ کے ساتھ سن لیں،
آپ نے یا غنی کیسے اور کتنے بار پڑھنا ہے۔ یا غنی ایک بار ہو گیا، یا غنی دو بار ہو گیا، یا غنی تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار یا غنی پڑھ کر تو نہ آپ کی کسی بھی بات کریں، نہ کسی سے بات کریں، کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دل زبان توجہ سب اللہ کی طرف ہو، اللہ والے فرماتے ہیں جب انسان کے دونوں کاندھوں پر موجود فرشتے اللہ کے حضور نام اعمال پیش کرتے ہیں، اللہ پوچھتا بتاؤ آج میرے بندے نے کیا کیا کیا۔ نیکی والا فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ آج اس نے یا غنی پڑھا۔ بدی والا فرشتہ بھی یہی کہتا ہے یا اللہ اس نے آپ کی صفت یا غنی کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتا فرشتے گواہ رہنا میں اس بندے سے راضی ہو گیا۔ یا غنی پڑھ کر اس بندے نے جو بھی جائز حاجات مانگی جا کر اس کی حاجت پوری کر دو۔ یہ ہے ماہ شعبان کی آمد، یہ وہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں جو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ شعبان کا چاند آپ کے لیے خوشحالیاں، رحمتیں، برکتیں لے کر آ رہا۔ بس ایک بات آخری یاد رکھے گا ناظرین، دنیا جہاں کے تمام کام ایک طرف رکھ کر شعبان کا چاند دیکھنے سے پہلے یا چاند کی خبر سننے سے پہلے یہ تینوں اعمال 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 بار سورہ فاتحہ، 11 بار یا غنی اسی ترتیب اسی یقین کے ساتھ ضرور پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ خود گواہ دیں گے اللہ جب دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، ذرا پورے عمل کو دل میں بٹھا لیں تاکہ کوئی کمی کوئی کوتاہی نہ رہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا غنی پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال اسی ترتیب، اسی گنتی اور اسی یقین کے ساتھ مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ اللہ کے حبیب کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک ضرور پڑھنا ہے، وہی درود جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں گے آپ کا عمل پورا ہو جائے گا۔ اب ناظرین، اب اپنے ہاتھ اٹھائیں، دل کی گہرائی سے آنکھوں کی نمی کے ساتھ اللہ کریم سے دعا مانگیں۔ یقین رکھیں یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ ایسا طاقتور عمل ہے اس کے بعد مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت اپنے فضل کرم سے نہ صرف مالی تنگدستیوں کو دور فرماتا ہے بلکہ ایسے خوشخبریاں عطا کرتا ہے جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بس ایک شرط ہے، یہ وظیفہ اللہ کے ذات پر مکمل یقین، کامل بھروسہ سے، ایمانداری، پوری یکسوئی کے ساتھ پڑھا جائے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے، رزق کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، شادی کے لیے، اولاد کے لیے، سکون قلب کے لیے، وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ آخر میں دعا کرتا ہوں یا اللہ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اکرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت، کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر شیئر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔